بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی نے بلوچستان کے ایک مکینک ذریعہ بلوچ کو غصے میں آ کر 2-3 تھپڑ مار دیے، جس کے جواب میں یہ مکینک خاموش ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سردیوں کے دن تھے۔ طلال بگٹی اپنی گاڑی لے کر مکینک ذریعہ بلوچ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میری گاڑی کی ایک فرنٹ لائٹ خراب ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ سروس کروانی ہے۔ مکینک نے کہا کہ طلال بھائی، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اس گاڑی کو کل لے کر آئیں، میں اس گاڑی کو تسلی سے چیک کروں گا اور اس میں موجود کسی بھی قسم کا فالٹ ہوگا اس کو دور کر دوں گا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑی اس گاڑی کی سروس کر رہا ہوں۔ مکینک کی یہ بات سن کر طلال بگٹی نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ صرف گاڑی کی فرنٹ لائٹ ٹھیک کر دو، باقی میں 1-2 دنوں بعد آ کر کام کروا لوں گا۔ مکینک نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ میں جس گاڑی کا کام کر رہا ہوں اس میں مجھے پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ نہ جانے کیوں طلال بگٹی کو غصہ آیا اور اس نے اس مکینک کے گریبان سے پکڑ کر اس کو 2-3 تھپڑ مار دیے اور کہا کہ میں تجھ سے کوئی مفت میں کام کروانے آیا ہوں، مجھے جلدی ہے اور میں نے لمبے سفر پر جانا ہے اور اس روڈ پر صرف تم ہی مکینک ہو، پیچھے میں 2 مکینک چھوڑ کر آ رہا ہوں اور تم مجھے نخرے دکھا رہے ہو۔ لوگوں نے بیچ میں آ کر طلال بگٹی اور اس مکینک کو الگ کیا اور معاملہ رفع دفع کیا۔ دیگر لوگوں کے کہنے پر زبردستی مکینک سے طلال بگٹی نے اپنی گاڑی کی فرنٹ لائٹ ٹھیک کروائی، اس کی رقم اسے ادا کی اور چلتے بنے۔ 2-4 روز کے اندر اس سارے معاملے کی خبر نواب اکبر بگٹی کو لگتی ہے۔ چونکہ سردی تھی تو انہوں نے کچھ میوہ جات لیے اور اس مکینک کی دکان پر پہنچ گئے۔ جب مکینک کی نظر نواب اکبر خاں بگٹی پر پڑی تو مکینک مزید گھبرا گیا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ لگتا ہے معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے کہ نواب اکبر بگٹی خود چل کر میرے پاس آئے ہیں، اب میری خیر نہیں۔ اس سے پہلے کہ نواب اکبر بگٹی خود چل کر اس کی دکان پر آتے، جیسے ہی نواب اکبر بگٹی اپنی گاڑی سے باہر نکلے، یہ دوڑ کر ان کے پاس گیا اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگنے لگا۔ نواب اکبر بگٹی نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو مکینک نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ یہی الفاظ کہنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی اور میں شرمندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ جب مکینک کے کانوں میں نواب اکبر خاں بگٹی کے یہ الفاظ پڑے تو اس کی جان میں جان آئی۔ قصہ مختصر یہ کہ نواب اکبر بگٹی اس کی دکان میں بیٹھے اسے وہ میوہ جات دیے اور اس سے کہا کہ مجھے 2 دن بعد تمہارے اور طلال میں ہونے والے سارے معاملے کی خبر لگی تو میں تمہارے پاس طلال کی جانب سے کی گئی غلطی کی معذرت کرنے آیا ہوں، کیونکہ اس وقت طلال بلوچستان میں موجود نہیں ہے۔ وہ جس دن تمہارے پاس آیا تھا اس کے بعد وہ صوبہ سرحد میں کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اس کو بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر آتا کہ وہ بھی تم سے معذرت کرے، لہٰذا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا بازار وہاں پر اکٹھا ہو گیا۔ نواب اکبر خاں بگٹی نے سب کے سامنے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گئی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ تمام انسان برابر ہیں، کوئی بھی کسی سے افضل نہیں ہے۔ تم طلال کے ملازم تو ہو نہیں جو وہ تم پر روب جما کر گیا۔ مکینک نے کہا کہ غلطی میری بھی ہے، کیونکہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن سے گئے ہوئے ہیں اور واپس نہیں لوٹے، تو ان کی مجبوری تھی جو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں پیچھے 2-3 مکینک چھوڑ کر آیا ہوں کہ چلو تم سے کام کروا لوں گا۔ قصہ مختصر یہ کہ پورا بازار نواب اکبر بگٹی کے اس بڑے پن سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس میں کوئی 2 رائے نہیں کہ نواب اکبر خاں بگٹی جتنا بڑا انسان تھا اس سے بڑا اس کا ظرف تھا۔ وہ ہر اچھائی برائی میں تمیز رکھنے والا انسان تھا۔ اس کا اپنا ایک رعب و دبدبا تھا، لیکن جہاں غلطی ہوتی تھی وہ اسے تسلیم کر کے معذرت کرنے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن جہاں بات ہوتی تھی حق کی تو وہاں سامنے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ کھڑا ہوتا، نواب اکبر خاں بگٹی کے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، صرف انا ہوتی ہے۔ غیرت مند شخص وہ ہے جس کی اگر اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑائی ہو تو وہ اسے درگزر کرے
اور اگر اپنے ہم پلہ سے لڑائی ہو یا اپنے سے بڑے آدمی سے لڑائی ہو تو اس کو آنکھیں دکھائے اور اپنے حق کے لیے ڈٹ جائے۔ کسی بھی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر عزت نفس کی تشریح نہیں ہو سکتی کہ اگر کبھی کوئی کمزور زیادتی کر دے تو اس سے درگزر کیا جائے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بڑا کوئی سخت معاملہ کرے، کوئی زیادتی کرے تو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں۔ مولانا رومی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے میں جو لوگ ہمیں سادہ سے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ شخص اتنے بڑے مقام کو کیسے پہنچ گیا، اس میں کچھ نہ کچھ گن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی مخلوق سے پیار کرنے والے یا ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے کہ قصور کا رہنے والا جمیل غریب گھر کا بچہ اسکول جاتا ہے۔ باپ کی پنکچر لگانے کی دکان ہے۔ جمیل میٹرک میں تھا، گھر کی حالات کافی خراب تھے، نہ کوئی دوست منہ لگاتا، نہ کوئی رشتہ دار پاس بیٹھتا۔ کبھی گاؤں والے کوئی صدقہ خیرات کرتے تو ان کے گھر کھانا یا کچھ بھی کھانے پینے کا سامان ہوتا ان کے گھر دے جاتے۔ جمیل کی ماں سادہ سی ان پڑھ، اپنا نام بھی کہاں لکھ سکتی تھی۔ جمیل کی ماں کو تمام رشتہ دار بلانا گوارا نہ کرتے تھے۔ بھائی بلاتے کیوں؟ آج کل بھلا غریب کا کون بنتا ہے؟ سگا بھائی امیر ہو، غریب بھائی کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ جمیل سکول سے گھر آیا، ماں کھانا بنا رہی تھی۔ جمیل بولا، اماں آج کل چاچو کے بیٹے کی مہندی ہے، ہم نے نہیں جانا کیا؟ ماں بولی، پتر ہم کو بلایا ہی نہیں ان لوگوں نے۔ جمیل بولا، اماں لیکن چاچو نے ہم کو کیوں نہیں بلایا؟ بھلا پورے گاؤں کو بلایا ہے، بس ہم کو ہی نہیں۔ ماں مسکرائی، دفع کر پتر، ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ گھر آیا، جمیل کی ماں کو بولا، جمیل کی ماں کیا بنایا ہے کھانے میں؟ جمیل کی ماں بولی، دال چاول بنائے ہیں۔ باپ کے چہرے پر اداسی سی تھی۔ بولا، غریب ہونا بھی ایک سزا ہے نا؟ بھائی کی اچھی نوکری ہے، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ بھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ آج دیکھ لو، میرے سگے بھائی نے پورے گاؤں کو بلوایا ہے، مجھے چھوڑ دیا۔ بھلا پاگل، ہم نے کون سا کوئی زیادہ کھانا کھا لینا تھا؟ جمیل کی ماں دال میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، اے جی آپ پریشان نہ ہوں، دفع کریں، نہیں بلاتے تو ہم کو کیا ضرورت بھلا ان کی؟ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر میں عزت کا کھانا کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج غریب ہیں تو دن بدل جائیں گے۔ لیکن سوچو نا، ہم کتنے بھی سو چکے ہیں، اپنوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت کے نہیں ہوتے، وہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہوتے۔ کتنے کم عقل ہیں نا ہم، سوچتے بھی نہیں جس اللہ نے دولت اور عزت دی ہے کیا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ کیا وہ زوال کو عروج اور عروج کو زوال نہیں دیتا؟ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے؟ قبروں میں سوئے کبھی بادشاہ وقت رہے تھے۔ جمیل سکول پہنچا، سردیوں کے دن تھے، دھند چھائی ہوئی تھی، پاؤں میں کھلی جوتی پہنی تھی، سردی لگ رہی تھی۔ ماسٹر نے کہا، جمیل کل سے بند بوٹ پہن کر آنا سکول، سمجھے؟ جمیل نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں۔ گھر آیا، ابا کا انتظار کرنے لگا۔ آج ابا گھر آتا ہے تو کہتا ہوں، ابا مجھے نئے بوٹ لے کر دو۔ شام کو ابو گھر آیا، جمیل سکول کا سبق پڑھ رہا تھا۔ ابو پاس آ کر بیٹھا، پتر جا اٹھ میرے واسطے پانی کا گلاس لا۔ جمیل کہنے لگا، ابا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ابا بولا، جا پہلے پانی تو لا۔ ابو نے اپنا بوٹ اتارے، جلدی سے ابو کے بوٹ پہنے تو پانی کے نل کی طرف چل دیا۔ جب بوٹ پہن کر چلنے لگا تو نیچے سے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ جب بوٹ دیکھے تو دونوں کے تلوے نیچے سے پھٹے ہوئے تھے۔ ابو جو بوٹ پہنتے تھے وہ بالکل خراب ہو چکے تھے۔ جمیل اداس ہو گیا۔ سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے شوز پہنتے ہیں، میرے ابو اتنی محنت کرتے ہیں پھر ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے ہیں۔ ابو کو پانی دیا، پاؤں کی طرف دیکھا، ابو کے پاؤں نیچے سے کچھ زخمی تھے۔ جمیل کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ ابا بولا، جمیل پتر کیا بات کرنی تھی؟ جمیل مسکرایا، ابو میں بہت کام کروں گا، ہمارا بھی چاچو لوگوں کی طرح بڑا گھر ہوگا۔ جمیل اسکول سے پاس ہوا، کالج پہنچ گیا۔ پہلے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 2 سال کوئی کام دھندا کر لیتا ہوں، پڑھائی بعد میں شروع کر لوں گا۔ لیکن باپ چاہتا تو بس یہ کہ جیسے میں آج دھکے کھا رہا ہوں میرا بیٹا نہ ذلیل ہو کل کو۔ پھر جمیل دل لگا کر پڑھنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کسی کو برباد کرنا ہو یا تو اس سے محبت کر کے بے وفا ہو جاؤ یا نشے پہ لگا دو۔ وہ نشہ، شراب، چرس یا کوئی بھی برا نشہ نہیں کرتا تھا۔ کچھ دوست جلتے تھے جمیل سے، وہ ایک ذہین اور قابل لڑکا تھا۔ پھر دوست اسے کہتے، جمیل لے یار سگریٹ پی۔ جمیل کچھ دن تو انکار کرتا رہا، لیکن نادانی میں دوست مجبور کر دیتے۔ ایک دوست بولا، جمیل چھوڑ یار، یہ بھی کیا یاری ہوئی، تم سگریٹ کا ایک کش نہیں لگا سکتے ہمارے لیے۔ جمیل نے دوستی نبھاتے ہوئے سگریٹ کا ایک کش لگایا، پھر ایک کش سے ایک سگریٹ پینے لگا۔
وہ بربادی کی طرف چل دیا۔ سگریٹ پی کے گھر آتا، ماں باپ سے چھپ کر پیتا تھا۔ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا۔ سگریٹ سے پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا۔ باپ کو محسوس ہونے لگا جمیل کچھ تو غلط کر رہا ہے، لیکن یقین بھی تھا اپنے جمیل پہ۔ جمیل گھر سے میکینیکل انجینئرنگ کرنے کالج جاتا۔ اس کے والدین بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ گھر سے سیدھا کالج اور کالج سے سیدھا گھر آتا ہے، لیکن وہ گھر سے کالج جاتا اور دوستوں کے ساتھ نشہ کر کے نشہ کرنے والوں کے ساتھ پڑا رہتا۔ کبھی کسی سے جھگڑا کرتا، کبھی کسی سے مار کھا کر آتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے نے دیکھا جمیل نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، نشہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہوا۔ کچھ لڑکے اس سے جھگڑ رہے تھے۔ اس نے جمیل کے ابا کو بتایا، چچا تیرا لڑکا تو نشئی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، سب رشتہ دار بھی جان گئے۔ سب رشتہ دار کہنے لگے جیسے ماں باپ ویسے ہی لڑکا بھی نکلا۔ رشتہ دار کہکا لگاتے تھے، مذاق اڑاتے۔ بڑا کہتا تھا میرا پتر انجینئر بن رہا ہے، میرا پتر بڑا آدمی بنے گا۔ وہ دیکھو ذرا انجینئر صاحب نشہ کر کے پائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ ماں بہت روئی، جمیل میرے بچے یہ کس راہ پر چل دیا تو، ہم کو کس جہنم میں دھکیل دیا تم نے۔ وہ نشہ کر کے گھر لوٹا تو باپ سامنے نظر آ رہا تھا۔ باپ نے ہاتھ سے بیگ لیا، جمیل کو پاس بٹھایا۔ جمیل نظریں جھکا رہا تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں پتر، نہ نظریں جھکا اپنے باپ سے، میں تو باپ ہوں تیرا، سب تم کو غلط کہہ سکتے ہیں، میں تو تم کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ جمیل کی ماں کو کہنے لگا جا روٹی دے اس کو۔ جمیل کو روٹی دی، اس نے لقمہ توڑا، ہاتھ کانپ رہے تھے، نوالا منہ میں ڈالا ہی نہیں جا رہا تھا، ساری سبزی کپڑوں پہ گرا دیتا۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، میرے بچے، ہاں یہ کن ظالموں نے ظلم کیا ہے تم پہ۔ ماں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ باتیں یاد کرنے لگی جب جمیل یوسف کہتا تھا امی تو نہ پریشان ہوا کر، دیکھنا میں انجینئر بن کر اچھی نوکری کروں گا تو جتنے رشتہ دار ہم کو اپنا نہیں کہتے وہ ہمارے گھر دوڑ دوڑ کر آیا کریں گے۔ سینے سے لگایا جمیل کو، میرے بچے تو ہمارا سہارا ہے اور تم ہی بے سہارا ہو گئے۔ باپ ساری رات پاس بیٹھا رہا۔ صبح جمیل اٹھا، جمیل کالج جانے لگا۔ باپ نے جمیل کو پاس بٹھایا۔ جمیل سمجھ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ باپ نے ہاتھ پکڑا، اپنے پاس بٹھایا، ماتھے پہ بوسہ کیا۔ جمیل پتر، پتہ ہے جب میرے سگے بھائی مجھ سے منہ موڑ گئے نا تو میں ان سے کہتا تھا میرا پتر جب کامیاب ہوگا نا تو دیکھنا میں آپ لوگوں کے لیے نہیں رویا کروں گا۔ تمہاری ماں ان پڑھ سی ہے، جب لوگ کھانا دے کر جاتے ہیں نا ہمارے گھر ہم کو غریب سمجھ کر تو وہ مسکراتی ہے، کہتی ہے میرے پتر جب کامیاب ہوگا پھر میں لوگوں سے روٹی نہیں لیا کروں گی۔ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ میرا پتر انجینئر بن رہا ہے۔ پتہ ہے مجھے کہہ رہی تھی ہم حج کرنے جائیں گے، پتر تم کس راہ پر چل دیے ہو۔ جمیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ پھر باپ نے ٹوٹا ہوا جوتا پہنا، پتر جب تک میں زندہ ہوں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، جو مانگو گے لا کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر باپ اپنی پنچر کی دکان پر جانے لگا۔ پتر تم کو اس حالت میں جب تیری ماں دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے۔ جمیل تڑپ اٹھا تھا۔ نشے کی لت لگ جائے تو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن بات نیت کی ہوتی ہے۔ خود کو بدلنا ہو تو کون سا مشکل کام ہے بھلا۔ ارادے مضبوط ہوں، اللہ کی قسم تم دل سے کچھ کرنے کا ارادہ کر کے تو دیکھو، کامیابی تمہاری نہ ہو جائے تو کہنا۔ جمیل اٹھا، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، اماں معاف کر دے۔ جمیل رونے لگا، اس قدر بچوں کی طرح رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ ماں کا جوتا لے کر اپنے سر میں مارنے لگا، کہنے لگا ماں مارو مجھے، میں بھٹک گیا تھا، اب تیرا پتر کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میں سب برائی چھوڑ کر تمہارا سر فخر سے بلند کروں گا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، پتر ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا، تیری ماں بس اتنا چاہتی ہے۔ جمیل کالج جانے لگا۔ نشے کی عادت بہت درد دیتی ہے، لیکن جن کو جیتنا ہو ان کو آگ پر چلنا پڑتا ہے، کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے دیگر دوستوں کے سامنے جمیل نے خود کو مضبوط کیے رکھا۔ جمیل کا چچا محلے والوں کو کہنے لگا، نشئی سنا ہے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لکھوا لو ہم سے۔ جب جمیل کے باپ کو پتہ چلا اس کا بھائی ایسی باتیں کرتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ جمیل نے انجینئرنگ اچھے نمبروں سے پاس کر لی، پھر نوکری کی تلاش میں گھومنے لگا۔ اچھی جاب مل جانا آسان کہاں تھا، سب کہنے لگے اس کے جیسے پڑھے لکھے ہزاروں گھوم رہے ہیں، لیکن جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ جمیل اپنے باپ کے ساتھ پنکچر کی دکان پر جانے لگا، نماز ادا کرنے لگا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے اور جس کی لگن سچی ہو، اللہ پہ کامل یقین ہو، وہ بھلا کب ہارتے ہیں۔ باپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں یار تیرا منڈا پڑھا لکھا ہے، اس کو کہیں چپڑا سے ہی بھرتی کروا دے۔ باپ کہتا ہے جہاں نصیب ہوئے وہاں رزق لگ جائے گا اس کا۔ پھر جب وقت بدلتا ہے، جب محبت کا صلہ ملتا ہے،
جب نیتوں کا سودا ہوتا ہے پھر معجزے بھی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ جمیل نے جاپان کی ایک آٹو موبائل کمپنی میں آن لائن اپلائی کیا ہوا تھا۔ کمپنی والوں نے جب دیکھا اتنا ذہین اور قابل لڑکا، انہوں نے فوراً اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ جمیل نے ہاتھ میں پنچر کا سامان پکڑا ہوا ٹائر کھول رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، دیکھا یہ نمبر پاکستان کا تو نہیں ہے۔ فون ریسیو کیا، دنیا ہی بدل گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے ایک انجینئر انگلش میں بات کر رہا تھا۔ مسٹر جمیل، ہم کو آپ کی قابلیت پر فخر ہے۔ ہم آپ کو کمپنی کا ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری آفر قبول ہے تو ہمیں اپنے پیپرز بھیج دیں۔ جمیل سجدے میں گر گیا، کسی کو کچھ نہ بتایا، پیپرز بھیج دیے۔ 10 دن میں ویزا لگ کر آ گیا۔ باپ کے ہاتھ چوم کر بولا، اللہ نے ابو آپ کی دعائیں سن لی ہیں۔ ماں کے قدموں کو چوم لیا، اماں دعا دے مجھے، تیرا پتر جاپان جا رہا ہے۔ ماں کے ہاتھ سے دودھ کا مگ گر گیا، آنسو بہنے لگے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا، باپ کھانا کھا رہا تھا، نوالا گلے سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ باپ بہت رویا۔ اللہ میرے پتر پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ جمیل نے بتایا، اب آپ کو بہت ساری تیاری کرنی ہے، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ میری ماں خوش بھی تھی مگر جگر کی جدائی پہ اداس تھی۔ باپ پرانے سے کپڑے پہنے، گھر میں استری تھی نہیں، ایسے ہی کپڑے پہنے جمیل کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا۔ ماں بھی ساتھ تھی۔ امیر رشتہ دار دیکھ رہے تھے جن کی اوقات 2 وقت تک کھانا کھانے کی نہیں۔ ان کے بیٹے کی محنت اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ الوداع ہوا، روتی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ محنت کرنے لگا، مہینے کے لاکھوں گھر بھیجنے لگا۔ کچے گھر سے بڑا بنگلہ بنا لیا۔ رشتہ دار سب اپنے ہو گئے۔ جو بھائی کبھی خوشی غمی میں نہ پوچھتے تھے وہ اب ہر روز دن میں 4 چکر لگاتے۔ اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ جمیل واپس گھر آیا۔ پاکستان آ کر اپنی آٹو موبائل کمپنی کا آغاز کیا۔ جاپان کے بڑے انجینئرز وزٹ کرنے آتے ہیں، آنر آتے۔ ایک پنکچر لگانے والے باپ، ان پڑھ ماں کا بیٹا بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو لیکچر دیتا۔ اس کمپنی میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار لگ گیا۔ ماں باپ کے ساتھ حج کیا، ماں کا خواب پورا کیا۔ جمیل آج ملک کے بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں ہر گھر سے اس کے لیے رشتہ آیا تھا، حتیٰ کہ 2 چچا گھر آئے۔ انہوں نے گھر آ کر اسے رشتے کی آفر کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ فرانس میں پڑھی لکھی ایک لڑکی سے شادی کی جو ماں مہینہ بھر دال پکاتی تھی، جس ماں کو سب رشتہ دار جاہل کہتے تھے، جو ماں عید پہ بھی پرانے کپڑے پہنتی تھی، جو باپ پنکچر لگا کر رات کو 100 کماتا تھا۔ ان کے گھر آج ملازم کام کرتے تھے، ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک کھانا بنتا تھا، لیکن باپ نے وہ پھٹے ہوئے جوتے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اوقات یاد رکھی تھی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اے فارس کو پڑھنے والے نوجوان، جمیل عشق معشوقی کر کے، نشوں میں ڈوب کر، لڑائی جھگڑے کر کے پنکچر لگا سکتا تھا۔ زندگی نے ایک موقع دیا تھا سدھرنے کا، اس نے کامیابی کا راستہ چنا اور اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا۔ 2 راستے ہیں تمہارے سامنے، فیصلہ تم لوگوں کا ہے۔ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو، پھر اکیلے بیٹھ کر سوچنا، خود کو ایک بار مٹی میں ملا کر غلام بننا ہے یا اپنی قسمت پہ رونا ہے۔ محنت تم کرو، بس کامیابی کی ضمانت فارس دیتا ہے۔ شاید تیرے ماں باپ تم پر بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کا بھرم رکھنا، خود کی خاطر نہ سہی اپنے بوڑھے والدین کا آسرا اور انہیں بڑھاپے کا سکون مہیا کرنے کے لیے آج محنت کرو، تاکہ تمام رشتہ داروں کو تمہارا نام لیتے ہوئے فخر محسوس ہو، ورنہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ حالات جیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی ذات سے جڑے دیگر رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے لیے بھی آپ فخر کا مقام بنیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہی عظیم انسان ہے۔